کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کے میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، خوبصورت نظر آنا ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ چہرے پہ جھریاں نہ پڑ جائیں، چہرہ خوبصورت نظر آئے، جسم بے ڈول نہ ہو جائے، کسی طرح سے بھی انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت نظر آئے، اور خوبصورت نظر آنے کے لیے وہ بہت سارے تگ و دو کرتا ہے، مختلف قسم کے ٹوٹکے آزماتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے وہ مختلف قسم کی غذاؤں کا استعمال بھی کرتا ہے۔ بہت ساری لوشنز، کریمیں اور بہت سارا کاسمیٹک استعمال کر لینے کے بعد بھی ڈھلتی عمر جو ہے انسان کو بالآخر بوڑھا کر ہی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب کبھی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا ہم جل جاتے ہیں یا کسی قسم کی کوئی ناگہانی صورتحال ہم پہ پیش آ جاتی ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے بھی ہم لوگ اپنی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم رخ کرتے ہیں ہسپتالوں کا، ڈاکٹرز کا۔ اور آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو خوبصورت کس طرح سے رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے بنا سکتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو کسی آفت کی صورت میں، کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں اپنے کسی جسمانی حصے سے محروم ہو جاتے ہیں، ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے، انگلیاں 5 ہوتی ہیں اور 6 ہو گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ اپنے آپ کو خوبصورت کس طرح سے بنا سکتے ہیں، موٹے ہو گئے ہیں، پیٹ لٹک گیا ہے، اور کس طرح سے آپ اپنے جسم کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور آج ہمارے پروگرام میں مدعو ہیں جناب محترم ڈاکٹر امین یوسف صاحب، اور یہ کاسمیٹولوجسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پلاسٹک سرجن ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے ذکر کیا کاسمیٹولوجی کے حوالے سے اور پلاسٹک سرجری کے حوالے سے، تو ابھی جتنی ساری میں نے انٹروڈکشن میں چیزیں بتائی ہیں ان پہ ہم ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ پلاسٹک سرجری کیا ہے؟ بیسکلی پلاسٹک کا مطلب ہے مولڈ کرنا۔ تو جو پلاسٹک سرجن ہے وہ اسکن کو مولڈ کرتا ہے، یعنی اسکن کی سرجری سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہے وہ پلاسٹک سرجری سے آتا ہے۔ جیسے اسکن کو ڈیل کرنے والے کو ہم کہتے ہیں ڈرماٹولوجسٹ، جی، جو کہ اسکن کی ڈیزیز کو یا اسکن کے پرابلم کو، ایسے اگر اسکن کی سرجری ہو تو وہ پلاسٹک سرجری کہلاتی ہے، یعنی ہم مولڈ کر کے اسکن کو اور ٹیشوز کو ڈفرینٹ جگہ سے مولڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو بیسیکلی اس کے 2 ہی مین کمپوننٹ ہے۔ ایک ہم کہتے ہیں ریکنسٹرکشن سرجری، ٹھیک ہے، اس سے مطلب ہے کوئی ٹیشو کا لاس ہو گیا ہے، کوئی ٹیشو ڈیمیج ہو گئی ہے، کسی کے ایکسیڈنٹ کے اندر اسکن اتر گئی ہے، برن ہو گیا ہے، یا کوئی چیز کٹ گئی ہے، تو اس کو بنائیں گے دوبارہ، تو اس کو کہتے ہیں ریکنسٹرکشن۔ اچھا، ریکنسٹرکشن، ہاں، نئی اسکن لگا دیں گے یا نیا وہ چیز لگا دیں گے۔ دوسرا آتا ہے خوبصورتی کے لیے، جس میں ناک کو ٹیڑھا ہو گیا ہے یا بال گر گئے ہیں یا پیٹ بڑا ہو گیا، تو اس کو امپروو کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں کاسمیٹک سرجری۔ اچھا، سو یہ 2 کمپوننٹ ہیں، ریکنسٹرکشن اینڈ کاسمیٹک۔ اچھا، سب سے پہلے ہم اگر ریکنسٹرکشن کی بات کریں تو یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور ان روڈ ایکسیڈنٹس کے اندر مختلف قسم کے چیزوں کا لاس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایمپوٹیشنس بھی ہو جاتی ہیں، یعنی ہارٹ کٹ جاتا ہے، انگلی کٹ جاتی ہے، یا کوئی جسم کا کوئی حصہ کٹ کے گر جاتا ہے، تو اس صورت میں ریکنسٹرکشن سرجری یعنی آپ کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ تو ریکنسٹرکشن جو سرجری ہے یہ بہت وائڈ ہے، یعنی جتنی ہم پلاسٹک سرجری سمجھتے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر کام اس کے اندر ہوتا ہے۔ سو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ پیدائشی نقص ہیں، کچھ آپ بتا رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں ہو جاتے ہیں، جیسے ہم جل جاتے ہیں، کوئی سلنڈر بلاسٹ ہو گیا تو اسکن جل گئی، اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ہمیں برن سینٹر آنا پڑتا ہے تاکہ اس کی پراپر کیئر ہو۔ اگر برن زیادہ ہو تو نئی اسکن لگ سکتی ہے۔ ایسے دوسرا بتا رہے ہیں ایکسیڈنٹ کے اندر تو 6 گھنٹے کے اندر یوزلی اگر اس کو پراپر پریزرو کیا ہو تو ہم دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ جیسے مشینوں میں ہاتھ آ جاتے ہیں، انگلیاں کٹ گئی ہیں یا پورا کا پورا ہاتھ کٹ گیا تو وہ جوڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ فیسلٹی پاکستان میں اویلیبل ہے، جو کہ ودن 6 آورز اگر آپ آئیں تو وہ جوڑا جا سکتا ہے۔ مشینوں میں ہاتھ آ جاتے ہیں، انگلیاں کٹ گئی ہیں یا پورا کا پورا ہاتھ کٹ گیا تو وہ جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ فیسلٹی پاکستان میں اویلیبل ہے، جو کہ ودن 6 آورز اگر آپ آئیں تو وہ جوڑا جا سکتا ہے۔ جی، اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا ریکنسٹرکشن کے حوالے سے، تو اس میں کہا کہ ایکسیڈنٹس میں اگر انگلیاں کٹ گئی ہیں جو شارپ انسٹرومنٹس کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی تیز دھار آلے کے ساتھ وہ انگلی کٹ گئی ہے، اب اس کے لیے آپ نے لفظ استعمال کیا کہ اس کو اگر پراپر طریقے سے پرزرو کیا جائے، یہ جو پراپر طریقے سے پرزرویشن ہے، یعنی اس کو جو محفوظ کرنا ہے، وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عام ناظرین کے لیے ذرا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھائیے۔ یہ جس طرح برن کا بہت آج کل ہمیں پیغام پہنچانا ضروری ہے کہ اس کی پریونشن بہت ضروری ہے، اس طرح اگر کوئی چیز کٹ گئی ہے تو اس کے لیے بھی طریقہ ہوتا ہے
جو کہ عام یعنی اسٹاف کو یا ڈاکٹرس کو یا میڈیکل اسٹاف کو بہت نہیں نالج، اور عام پبلک کو تو بہت کم نالج ہے. تو اس کو بڑے دھیان سے فیملیز کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اگر کسی کے ساتھ حادثہ ہو تو کوئی ایک بندہ ان کو گائیڈ کر سکے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی اعضاء کٹ جائے اس کو کسی چیز کے اندر ریپ کر لیں یا گاز ٹیشو، ٹھیک ہے، گاز پیس ہم کہتے ہیں، عام اسٹور سے مل جاتا ہے، کوئی کپڑا کہہ لیں، تو کپڑے کے اندر ریپ کر لیں، اس کو گیلا کر لیں، اس کے پانی، سمپل پانی سے بھی گیلا کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اسے ریپ کر لیں. اس کو ایک شاپر میں بند کر لیں، دوسرے ایک اور شاپر لیں، اس کے اندر آپ آئس کولڈ واٹر، جو ٹھنڈا پانی ہے برف کی طرح، برف نہ ہو، ڈائریکٹ کانٹیکٹ آئے گا تو وہاں سے وہ ڈیمیج ہو جائے گا. تو برف کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں کرنا بلکہ آئس کولڈ واٹر جس کا ٹیمپریچر 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہوتا ہے. صحیح. 0 to 4 ڈگری بہترین، جس میں ٹیشو پریزرو رہتے ہیں، ان کا ڈیمیج نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہمارے ٹیشو کے سیل ہوتے ہیں یہ ایک ٹائم کے بعد ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ ٹیمپریچر پہ ڈیمیج ہوتے ہیں. صحیح. تو ہم نے ان کو آئس کولڈ واٹر کے ساتھ، تو ایک شاپر میں پانی جو کہ ٹھنڈا پانی ہو، برف والا پانی ہو، برف نہ ہو، اور دوسرے میں وہ اعضاء رکھ لیں، بہتر ہے کسی کپڑے سے کور کر لیں. تو پہلا شاپر جس میں پانی ہے، دوسرے شاپر اس کے اندر ڈال دیں. اچھا. تو یہ پھر اس کا ٹائم 6 گھنٹے سے زیادہ 8 گھنٹے اور 24 گھنٹے تک بھی چل سکتا ہے. ہاں صحیح. تو اگر ایسا جو پریزرو ہے ہمارے پاس چیز تو ہم 18 گھنٹے بعد بھی اس کو جوڑ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جوڑنے کے لیے جو سرجری کی جاتی ہے اس میں چونکہ بہت باریک باریک رگیں ہوتی ہیں جن میں کیپلریز شامل ہیں، بلڈ ویسل شامل ہیں، جن میں نرو فائبرز بھی ایون مطلب جس نے دماغ سے ہمارے اس ہاتھ تک یا انگلی تک میسج لے کے آنے ہیں. تو یہ ایک ریکنسٹرکشن سرجری کیا اتنی باریکی کے ساتھ کنڈکٹ کی جاتی ہے، اس کو کیا جاتا ہے؟ جب ہاتھ کٹ جاتا ہے تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو خون کی نالیاں ہیں ان کا سائز بہت باریک ہوتا ہے، 1 ملی میٹر یا اس سے بھی کم ہوتا ہے، اور یہ مائکروسکوپ پہ جوڑتے ہیں. جی. اس لیے یہ فیسلٹی لاہور کے 2-3 بڑے بڑے سینٹرز میں ہی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. ہر جگہ نہیں ہے. ہر جگہ نہیں. تو فی الحال لاہور میں جناح ہاسپٹل یا جناح برن سینٹر لاہور، جی، چلڈرن ہاسپٹل لاہور اور میو میں بھی ابھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. سو اس میں ہوتا ہے کہ آپ جب جوڑتے ہیں تو 5-6 لیئرز میں جوڑتے ہیں، اس لیے پوری ٹیم ڈیوٹی پہ ہوتی ہے جو کہ رات کو یا جس ٹائم اکثر کبھی ٹوکے میں ہاتھ آ جاتا ہے تو وہ رات کو ہی پہنچتے ہیں. ہم گاؤں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، تو فون پہ رابطہ کر لیتے ہیں جی کیسے اس کو پریزرو کریں. کوئی اگر ڈاکٹر اس کو انفارمیشن ہے تو وہ اس کو پراپر پریزرو کر لیں تو ہمارے لیے اس کا آؤٹ کم بڑا اچھا ہے، یعنی وہ چانسز کہ وہ سروائیو کر جائے گا بڑا بہتر ہو جاتے ہیں. اگر وہ پراپر پریزرو نہ ہو اور 6 گھنٹے سے لیٹ ہو جائے تو پھر اس کا چانس بہت کم ہوتا ہے. تو یہ 5 لیئرز میں جوڑتے ہیں، یعنی ہڈی کو پہلے جوڑتے ہیں، پھر خون کی نالیاں بحال کرتے ہیں، پھر آپ نے بتایا جو نروز جو ہوتی ہیں، جو سے فیلنگز آتی ہیں، جس سے سینسیشن آتی ہیں، پھر پٹھے جس نے موومنٹ دینی ہے، اور اینڈ پہ اسکن کو اور وینز کو جوڑتے ہیں. تو اس طرح پورا یہ کوئی 8 گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے جو کہ پوری رات اس پہ لگ جاتی ہے. صحیح. تو جس کا آؤٹ کم یوزلی 50 to 70% ہوتا ہے. اچھا، کہ اگر مثلا اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ چانسز بالکل جڑ جاتا ہے اس طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے ذکر کیا کہ ہڈیاں، اب ہاتھ کی ہڈیاں جو ہیں وہ بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور ہاتھ کی ہڈیاں کافی زیادہ تعداد میں بھی ہوتی ہیں. تو یہ اگر ہڈیاں کچلی گئی ہیں کسی وجہ سے اور وہ شارپ انسٹرومنٹ کے ساتھ، جیسے ٹوکے میں ہاتھ آ گیا، وہ کٹ گیا اور وہ کچھ ہوا، تو کیا اس کی بھی ریکنسٹرکشن پاسبل ہے؟ جی بالکل. اگر وہ شارپ انسٹرومنٹ سے کٹا ہوا ہے تو وہ تو آپ ہم وائرز ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ وہ اسٹیبل ہوتی ہے تو پھر ہڈی جڑ جاتی ہے، جس طرح عام ہڈی باقی آرتھوپیڈکس والے جوڑتے ہیں. تو یہ سیم ہے. اگر وہ ڈیمیج ہوگی بہت زیادہ تو پھر اس کو ہم بعد میں ریپلیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیمپریری اس کو اسٹیبلائز کر دیتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کو لگا کے، لیکن بعد میں اس کو کہیں اور سے لے کے اس کو جوڑ بھی، جیسے پاؤں سے لے سکتے ہیں یا ہماری کولے کی ہڈی ہوتی ہے وہاں سے. اچھا، وہاں سے لے لیتے ہیں، مطلب ہڈیاں کسی جگہ پہ سے لے کر اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے جو آپ نے ہمیں ٹائم پیریڈ بتایا ہے یہ کہ 6 گھنٹے سے لے کے 12 سے 18 گھنٹے کے درمیان اگر وہ ایک اس جس کو مناسب طریقے سے محفوظ کر لیا گیا ہو، بڑے ہاسپٹل لا کر اس کی جو لائف ہے اس کو دوبارہ سے واپس دی جا سکتی ہے. ہڈیوں والے سوال پہ آتے ہوئے تو روٹین میں کبھی کینسر ہو جاتا ہے یا ٹیومر ہو جاتا ہے تو اس میں ہاتھ کی ہڈی یا جبڑے کی ہڈی میں کینسر ہو گئے تو پوری ریموو کر کے، تو ہم پاؤں کی 2 ہڈیاں ہوتی ہیں یا جو ٹانگ کی، ان میں سے ایک لے کے پورا وہ شیپ بنا کے تو پوری جبڑے کی شیپ بھی بناتے ہیں. تو یہ بھی ریکنسٹرکشن میں آتا ہے. اچھا، مطلب یہ بھی سارا ریکنسٹرکشن. جی ریکنسٹرکشن. تو یہ بھی آپ ہی کے شعبے سے آتا ہے یا میگزولو فیشل سرجن جو ہے؟ نہیں، یہ والا جو وہ ساتھ میں ہوتے ہیں، کمبائن ٹیم ہوتی ہے. تو مائکرو واسکولر فیسلٹی ہم نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کو جوڑنا کیسے ہے وہ جوڑتے ہیں، اس میں پلیٹس وہ لگاتے ہیں
لیکن جو خون کی نالیاں گردن میں جوڑنی ہے مائکروسکوپ کے اوپر وہ پلاسٹک سرجری کا ہی کام ہے. اچھا پاکستان میں یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ سب اویلیبل ہیں؟ بڑے بڑے شہروں میں سب میں اویلیبل ہے. بڑے بڑے شہروں میں سب میں لاہور، کراچی، اسلام آباد. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت سی بات کہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں کسی کا ٹوکے میں ہاتھ آ جاتا ہے یا انگلیاں کٹ جاتی ہیں، ہاتھ کٹ جاتا ہے یا بازو کٹتا ہے، یا کسی خدا نخواستہ روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر کوئی اس جو ہے ہمارا کٹ کے گر جاتا ہے، جیسے کبھی کبھی ناک کٹ جاتا ہے، کبھی ہمارا کان کٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے پریزرویشن جو ہے اس کو محفوظ کرنا پہلا عمل ہے. اور ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ لوگ اس طرف سے تھوڑی سی غفلت کرتے ہیں اور اس کو وہیں پہ پڑا رہنے دیتے ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے، آپ میں سے جتنے لوگ بھی اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس عضو کو جو ہے وہ آپ نے محفوظ کرنا ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک گاز پیس کہتے ہیں، جیسے ہماری جو باندھنے والی پٹی ہوتی ہے، اس طرح کی اگر آپ کو پٹی مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں، بہت صاف ستھرا کوئی کپڑا لے کے اس کو اس کے اندر لپیٹ کر اور پھر اس کو ایک شاپر بیگ میں ڈال دیں اور دوسرا شاپر بیگ لے کر اس کے اندر یخ ٹھنڈا پانی ڈال کر اور اس شاپنگ بیگ کو اس کے اندر رکھ دیں تاکہ وہ پرزرو ہو جائیں، اور پھر اس کو ہاسپٹلائز کرتے ہوئے ساتھ میں وہ بھی بھجوا دیں تاکہ اس کی ریکنسٹرکشن جو ہے وہ کی جا سکے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح بات. بالکل صحیح ہے. ایک اس میں یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ خواتین جو ٹوکے پہ کام کرتی ہیں ان کا پوری سر کی سکن اتر جاتی ہے. اچھا. تو وہ بھی یہی کام وہ بھی کر سکتے ہیں. بالوں سمیت ان کے ساتھ؟ بالوں سمیت پوری کی پوری سکن اتر جاتی ہے یا کان اتر جاتا ہے، تو اس کی بھی ری پلانٹ ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ ایک شاپر میں رکھ کے اور بہتر ہے ذرا واش کر لیں سادہ پانی کے ساتھ، ضروری نہیں کہ کہیں اور اسے کسی کپڑے میں کر لیں اور شاپر میں رکھ لیں اور دوسرے شاپر میں پانی ڈال لیں ٹھنڈا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک بڑی ایمپوٹیشن جو ہے، بڑی ہوپ فل بات ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ ریکنسٹرکشن سرجری جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور لوگ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے، یقیناً ہو رہے ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ناک کٹ جاتا ہے یا کوئی ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، اسی طرح کچھ بچوں کے پیدائشی کان نہیں ہوتے، ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں کان نہیں ہوتے، ان کا RFS بھی کئی دفعہ نظر نہیں آتا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کان ایک ہوتا ہے دوسرا بہت چھوٹے سائز کا ہوتا ہے. تو اس کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے پلاسٹک سرجری کیا مددگار ثابت ہو؟ دونوں پہ ہی، چونکہ میں اپنے ہیڈ اینڈ نیک سرجن ہوں اور پلاسٹک فیس کو زیادہ ڈیل کرتا ہوں، تو اس میں ایئر اور نوز دونوں ہی میری اسپیشلٹی میں آتا ہے. صحیح. تو جو نوز ٹیڑھا ہوتا ہے اس کو اسٹریٹ کیا جا سکتا ہے، کسی کی ہڈی بڑی ہے تو وہ بیلنس کیا جا سکتا ہے، کسی کا لاس ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی انجری ہو گئی تو اس سے دوبارہ ہم کر سکتے ہیں. یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ اپنی ہی کارٹلیج ناک کے اندر ہوتی ہے، اس کو ری شیپ کرتے ہیں. یا جن میں مسنگ ہو تو وہ اپنی چھاتی سے کارٹلیج لے کے، جسے ہم رب کہتے ہیں، یا جو چھاتی کی ہڈی ہوتی ہے اس سے بھی ایک پیس لے کے اس سے بنا سکتے ہیں. ایسے کان آپ نے بتایا پیدائشی کان نہیں، اسے مائکروشیا بولتے ہیں. تو یہ بھی بہت ڈیفیکلٹ اور ون آف دا موسٹ چیلنجنگ سرجری ہے کہ پورے کان کو شیپ میں بنانا، کیونکہ یہ 3D ہے. اس کا آؤٹر اور انر دونوں کو بیلنس کرنا، کہ پہلے کرو آؤٹر سے آ رہا ہے پھر اندر کی طرف جا رہا ہے، تو مشکل ہے. سو اس میں 3 سے 4 پیس لیتے ہیں کارٹلیج کے، اپنے ہی لے سکتے ہیں. ہاں جی، اس سے لے کے، اور یہ 10 سال 8 سے 10 سال کی عمر میں کارٹلیج کی اتنی گروتھ ہو جاتی ہے کہ آپ لے کے بنا سکتے ہیں. صحیح. تو یہ 2 اسٹیج آپریشن ہوتا ہے. تو یہ ٹیکنیکلی لمبی سرجری ہے، لیکن ری شیپ کان کو ہم دوبارہ 2 اسٹیجز میں بنا لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ اپنی کارٹلیج جو ہماری نرم ہڈیاں ہوتی ہیں وہ لی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے سے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو کان لگایا جاتا ہے، یہ اس کے جو اوپر سکن ہے وہ کہاں سے لی جاتی ہے؟ بیسیکلی جو سکن ہے وہ یہی والی یوز کرتے ہیں جو کان کے سائڈوں پہ ہوتی ہے. اچھا. تو اس کی پاکٹ بناتے ہیں، یعنی اس کو اٹھا لیتے ہیں سکن کو سر سے، تو اس میں سپیس بن جاتی ہے. تو جو فریم ورک ہم کہتے ہیں اس کو بنایا، 4 ہڈیوں کے پیس کو جوڑ کے، ایک باریک والی آؤٹر لیئر اور باقی اندر، ان کو آپس میں جوڑ کے یہاں رکھ دیا اور سیکشن اپلائی کر دی. جیسے سیکشن اپلائی کرتے ہیں تو اس کے جو کنٹورز ہیں یا اس کی شکل ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. صحیح. 6 مہینے وہ ایسے رہتا ہے. تو آپ جا سکتے ہیں، اپنے سارے کام کر سکتے ہیں. 1 ہفتہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ سے اس کی شکل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کو. تو 6 منتھ ویٹ کرتے ہیں، پھر اس کو کان کے لفٹ کرتے ہیں. اچھا. اسٹیج 2 کہتے ہیں. اچھا، مطلب پہلے اس کے ساتھ ہی جڑا رہے گا. تو سیکنڈ اسٹیج میں جا کے. ہاں، ایک یہ طریقہ ہے جو اپنی ہڈی والا ہے. جی. اب ایک اور ٹیکنیک ہے جس کا میڈپور بولتے ہیں، چونکہ پہلے والے میں 2 آپریشن ہیں اور ہڈی لینی پڑتی ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی بچوں کی ہڈی لیں گے کوئی مسئلہ، حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور زیادہ سیف ہے. صحیح. لیکن اب لیٹسٹلی امپلانٹس بھی اویلیبل ہیں جو کہ سر سے سکن لے کے، تو وہ امپلانٹ جہاں لگائیں گے جو کہ بنا آتا ہے، اس کو بھی کور کریں گے سکن کے ساتھ، تو وہ بھی اوریجنل شیپ ویسی آتی ہے، ویسی آتا ہے. اچھا، وہ جو امپلانٹ لیا جاتا ہے وہ بھی کری ہڈی ہی ہوتی ہے کسی چیز کی، یا کہ وہ کوئی آرٹیفیشیل چیز ہوتی ہے؟ وہ آرٹیفیشیل ایک میٹیریل ہے، میڈپور کہتے ہیں. پہلے سلیکون تھا، میڈپور جو کہ زیادہ اچھا، لیکن ہر ایک اپنا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. پہلے والے میں انفیکشن کا چانس یا فیوچر میں پرابلم ہونے کا چانس کم ہے،
کیونکہ اپنی ہڈی ہے تو وہ جذب ہو جاتی ہے, وہاں بلڈ سپلائی لے لیتی ہے تو باڈی کے ساتھ میچ کر جاتی ہے. یہ چونکہ امپلانٹ ہے تو یہ وہاں رہتا ہے, شکل اس کی اچھی آتی ہے اور ایک آپریشن ہے, لیکن اس میں انفیکشن کا چانس, فریکچر کا چانس رہتا ہے, کسی نے مکہ مار دیا تو وہ ٹوٹ سکتا ہے. اس کے اپنے سائیڈ افیکٹ ہیں. اس کے اپنے سائیڈ افیکٹ ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب, بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے, لیکن کیا کریں, وقت ہوا یہاں پر ایک بریک کا. معزز خواتین و حضرات, لیتے ہیں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت, کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات. ریکنسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے, تو کان کو کیسے جوڑا جاتا ہے, اس کی سرجری کیسے ہوتی ہے, اس متعلق مزید جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی بات چیت ہو رہی تھی, تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کاسمیٹک سرجری یا پلاسٹک سرجری ہے, اس کا جو جتنا بھی کورس ہے وہ سارا پاکستان میں ہوتا ہے یا اس کے لیے باہر سے تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے؟ جو اسٹینڈرڈ کاسمیٹک سرجری, جو ریکنسٹرکشن سرجری ہے, یہ الحمدللہ ہمارے یہاں سیٹ اپس اچھے ہیں اور اچھی دنیا کے لیول کی سرجری یہاں اویلیبل ہے. صحیح. لیکن کچھ اسپیشلائزیشن جسے بولتے ہیں یا اسپیشلسٹ سرجری ہیں, جیسے کان کی ہم بات کر رہے ہیں یا نوز کی کر رہے ہیں, کیونکہ دنیا کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی چلا گیا. جی بالکل. تو اس لیے کان کی شیپ کو میچ کرنا اوریجنل کان کے ساتھ بہت مشکل ہے. وہ ایک اللہ کے بنائے ہوئے کان ہے, اس سے میچ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو 80-90% میچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی باہر سے آپ کو ٹریننگ لینی پڑتی ہے. تو میں نے 2015 میں جاپان سے اس کی ٹریننگ لی پہلے, تب سے میں 6 سال کام کر رہا تھا, اور ابھی میں نے امریکہ جا کے تو وہ جو دنیا کے بیسٹ سرجن ہیں ان کے ساتھ کام کیا, جس سے میں نے ابھی میڈ پور کی ٹیکنیک بھی. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور, یہ تو ریکنسٹرکشن کی بات ہوگی جس میں ہم نے ناک, کان اور ہاتھوں کی ایمپوٹیشن وغیرہ اور یہ سارا کچھ جان لیا. خوبصورتی کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بھون بڑے باریک باریک سے ان کو موٹا کر لیا جائے, ہمارے گال پھولے پھولے ان کو تھوڑا سلم کر لیا جائے, ہماری جو چیک بون ہے اس کی لائن نظر نہیں آ رہی اس کو ہم پرومیننٹ کر لیں. تو یہ کاسمیٹک سرجری میں آتا ہے, تو یہ بھی پاکستان میں ممکن ہے یہ ساری چیزیں؟ یہ کاسمیٹک سرجری کے بھی 2 حصے ہیں, ایک ہم کہتے ہیں سرجیکل اور ایک کو کہتے ہیں نان سرجیکل. تو نان سرجیکل بہت سے ڈرماٹولوجسٹ یا اسکن اسپیشلسٹ بھی کرتے ہیں, جس میں ڈفرینٹ انجیکشنز اویلیبل ہیں. کچھ کام جو ابھی ارلی ایجنگ بولتے ہیں, ابھی ذرا بڑھاپا سٹارٹ نہیں ہوا, ابھی شروع میں ہے, جو لائن اتنی ڈیفائن نہیں رہی, یہ تھوڑا سا ویٹ بڑھا لیا ہے, تو اس کے لیے شروع میں ہم نان سرجیکل طریقے سے ٹرائی کرتے ہیں کہ اگر آپ کا چیز ہو جائے, جیسے جھریاں پڑنے لگ جائیں ماتھے کے اوپر, تو انجیکشن بوٹاکس ہے. کہیں پہ کوئی کھڈا پڑ جائے جیسے ہم یہاں لائنز بن جاتی ہیں یا لاف لائن ڈیپ ہو جائیں, اس کے لیے انجیکشن فلر ہوتا ہے. ایسے جو لائن کو شارپ کرنے کے لیے اور ایسے چہرے کو ٹائٹ کرنے کے لیے تھریڈ لفٹ ہوتا ہے. تو پھر آتا ہے انہی کا سرجیکل بھی سب کا اویلیبل ہوتا ہے, جو کہ یوزلی 40 ایئرس کے بعد ہم کرتے ہیں, کہ کیونکہ وہ لمبا چلتا ہے. سرجری کا نقصان یہ کہ آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے, زخم ٹھیک ہونے کے لیے 7-8 دن لگ جاتے ہیں یا 2 ویکس لگ جاتے ہیں, لیکن فائدہ یہ کہ بہت لانگ ٹرم اور رزلٹ ڈبل ہے ایز کمپیئر ٹو نان سرجیکل, اور دوسرا بہت لمبا چلتا ہے, 8-10 سال تو کہیں. اچھا ٹھیک. دونوں اویلیبل ہیں. بڑے سیلیبریٹیز ہیں جو اپنے لک کو بہت بہتر بنانے کے لیے کاسمیٹک سرجری کرواتے ہیں یا پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں, اور اکثر یہ دیکھا گیا, ہم خبروں میں بھی بہت سارے یہ بات سنتے ہیں کہ اس کے جی سائیڈ افیکٹ ہو گئے, اس کے مطلب ہونٹ سوج گئے, اتنا موٹا ہو گیا. پچھلے دنوں مطلب ایک اور خبر پھیلی تھی کہ ہمارے ایک سیلیبریٹی ان کے سر کا اسکن ساری جل گئی. تو یہ جو نقصانات ہیں, کیا یہ ان کی ریشو کس لیول تک کی ہے اور یہ کیوں ہوتے ہیں عام طور پہ؟ 2 باتیں. ایک تو یہ کہ کوئی بھی سرجری اس کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے. آپ گاڑی لیتے ہیں تو وہ بھی ایکسیڈنٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن سیفٹی پروفائل دیکھتے ہیں تو جو ایکسپرٹ ہیں ان کے ہاتھوں میں سیفٹی بہت زیادہ ہے. صحیح. تو جتنی ہیئر ٹرانسپلانٹ آپ کی بات کی آپ نے, تو پاکستان میں ٹرکی کے بعد شاید پاکستان ہے جس میں بہت زیادہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں. صحیح. تو دن میں کئی ہزار تک پہنچ جاتی تھی, یعنی اگر 100 سے لے کے 200-300 تک پورے ہوں گے. کمپلیکیشن کیونکہ یہ کاسمیٹک سرجری ہے, اس میں کوئی بیماری نہیں ہے. جیسے کہ بیماری ہو, کوئی اپینڈکس کا زخم خراب ہو گیا تو کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں, ایسا جی مسئلہ تھا. کاسمیٹک سرجری میں کیونکہ انسان نارمل ہوتا ہے تو ذرا بھی زخم خراب ہو تو بہت ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو ان کے کیس میں بھی جو ٹی وی ایکٹر تھے, ان کے کیس میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے اپنے ایک دوست سے کرایا جو کہ بہت ایکسپرٹ نہیں تھے اس کے, وہ بہت اناٹمی کو نہیں سمجھتے تھے کہ خون کی سپلائی کیسی ہے. اچھا رزلٹ دینے کے لیے انہوں نے ذرا زیادہ اس میں سوراخ کر دیے جس سے خون کی سپلائی کمپرومائز ہوگی. تو جو بھی سرجری ہے اس کے ایکسپرٹ کے پاس ہونا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اسکن اسپیشلسٹ بھی کر رہے ہیں, جو کہ ہڈی کے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی کس کر رہے ہیں. اچھا. جو کہ آئی کے ڈاکٹرز بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں. اچھا. سادہ MBBS ڈاکٹر تو بہت ہیں جو کر رہے ہیں, اور کچھ اور ماشاءاللہ جو ڈاکٹرز نہیں ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, جو سمپل ٹیکنیشین ہیں. تو کمپلیکیشن کچھ نہ کچھ تو ہوگا, جو پراپر اسٹرلائز نہیں کیا ہوا چیزوں کو,
یا جن کو آئیڈیا نہیں کہ کتنی جگہ لگا سکتے ہیں. ایک زمین کے اندر ایک خاص تعداد میں آپ درخت لگا سکتے ہیں. اوور کراؤڈنگ کر دیں گے تو باقی درخت بھی خراب ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی جتنے بال آپ زیادہ لگائیں گے رزلٹ اچھا آئے گا, لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خون کی سپلائی ہی کمپرومائز اتنی ہو جاتی ہے تو وہ اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی ایک حیرت انگیز بات میرے لیے جو ایک نئی بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ اس شعبے میں یعنی ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے اور کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس کے لیے ہوتے ہیں جو اسپیشلی اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمپل مطلب ڈاکٹر ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, آئی سرجنس بھی کر رہے ہیں, تو یہ مطلب ہاؤ اٹ از پاسبل, مطلب یہ کیسے ہے؟ کیا یہ اسپیشلٹی میں نہیں آتا اس چیز میں کہ ان کے لیے الاؤ نہیں ہے اور آپ صرف کر سکتے ہیں, یا مطلب وہ بھی کرنے کے لیے اس کا مجاز ہیں یا نہیں ہے؟ اب جو PMDC ہمارے ہے پاکستان میڈیکل کونسل, انہوں نے ابھی یہ کیا کہ سرجنز کو الاؤ کر دیا ہے. تو جن کا سرجری کا ایکسپیرینس نہیں ہے, جیسے ہمارے ڈرماٹولوجسٹ ہیں ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں, ان کو انہوں نے بین کیا ہوا ہے. لیکن جس طرح MBBS ڈاکٹرز ان کا سرجری میں بہت ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ بہت پرانے کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں آپ پتہ کوئی بہت ریگولیشنس کے لحاظ سے اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے. صحیح. تو ابھی تک تو کویکری ہماری ختم نہیں ہوئی تو ڈاکٹرس کو تو بعد میں پکڑیں گے, تو پہلے تو کویکس کو ہی کنٹرول میں نہیں آ رہے. صحیح. سو اس لیے اس کی جو لوگ جو کہ سر کی اناٹمی کو جانتے ہیں, جو اس کی سرجری کرتے ہیں, جی, بلکہ ہمارے یہ ریکمینڈڈ ہے کہ وہ کام آپ کریں جس کی آپ کمپلیکیشن کو ڈیل کر سکتے ہیں. بالکل. تو سرجن وہ ہے جو اپنی کمپلیکیشن کو بھی ڈیل کر سکے. صحیح. تو اگر سر کی اسکن خراب ہو سکتی ہے تو وہ پلاسٹک سرجن کے پاس آتے ہیں, جی ہماری اسکن خراب ہوگی تو آپ نئی اسکن لگا دیں یا کہیں اور سے اسکن لے کے لگا دیں. تو اس لیے ریکمینڈ یہ کہ آپ پلاسٹک سرجن کے ہی پاس جائیں جو کہ اسی فیلڈ کے ہر طرح کی کمپلیکیشن کو ڈیل کر سکتے. ٹھیک ہوگا. اصل میں یہ بات میں نے اس لیے پوچھی کہ میرے ایک اپنے بڑے قریب دوست نے اپنے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا تھا اور بڑا جناب سارا بھر گیا, خوبصورت ہو گیا. تو وہ بھی ایک TV سیلیبریٹی ہی ہیں اور اینکر پرسن ہیں. تو فائنلی کیا ہوا کہ جو رزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ایک ایک کر کے وہ سارے بال دوبارہ سے جھڑ گئے. بہرحال میں گنتی کے 50 ایک بال اس کے سر میں ایسے رہ گئے ہیں. اور تو میں پریشان تھا, میں نے کہا یار اگر یہ چل رہا ہے تو یہ آپ کے ہاں کیوں اس طرح کا PRP بھی کروایا, اس نے بہت مطلب سارا کچھ. یہ بھی ایک نالج ہے نا, اگر آپ نے بال لینے ہیں تو کچھ ایریا وہ ہے جو لائف لانگ بال رہتے ہیں. صحیح. جیسے سر کے پیچھے والا سب سے لوور والا حصہ ہے, اس سے لیں گے تو بال نہیں گرتے. صحیح. تو جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے کہ 60 سال میں باقی سر سے سارے بال گر جاتے ہیں, وہ بال رہتے ہیں. تو اگر آپ صرف بھرنے کے لیے ہر جگہ سے لے کے لگا دیں گے بال, تب تو لگے گا جی رزلٹ بڑا اچھا دے دیا ڈاکٹر صاحب نے, بڑا بال بھر گیا, لیکن وہ انہوں نے گرنا ہی گرنا ہے. صحیح. تو آپ کو صرف وہ بال رہیں گے جو کہ لوور پورشن میں ہوں. بس اسی پہ تھوڑے سے میمز بھی بنتے ہیں, اور آپ کو شاید دیکھا ہوگا آپ نے بھی کہ سوشل میڈیا پہ ایک پکچر بڑی کہتے وائرل ہوئی تھی کہ ایک ایجڈ آدمی ہے تھوڑا سا, تو اس کے پیچھے جھالر پوری یہاں سے بالوں کی ہے اور سینٹر سے گنجا ہے, اور جو نئی جنریشن ہے اس نے یہ سینٹر میں بال رکھے ہوئے اور باقی سارے اسے منڈوائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنریشن گیپ ہے. تو یہ چیزیں بھی مطلب ہو جاتی ہیں ساری کی ساری. اور یعنی یہ پیچھے سر کے جو آپ نے بتایا کہ جو سر کے پچھلے حصے کے جو بال ہیں یہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور یہیں سے لیے جاتے ہیں. تو یعنی یہ نقطہ بھی میرا ناظرین کو سمجھانے والا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. آپ نے جب بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ جائیں, دیکھیں کہ آپ جا کس کے پاس رہے ہیں, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور کیا وہ اس کے لیے مجاز ہے یا نہیں. بہت ضروری ہے اگر آپ صحیح معنوں میں ہیئر ٹرانسپلانٹ چاہتے ہیں اور ان کی گروتھ چاہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ اب ہم تھوڑا سا, یہ تو تھوڑی سی کاسمیٹک کی بات ہوئی اور سارے اس میں آ گئی. ایک ہم دیکھتے ہیں بچے پیدائشی طور پر آتے ہیں, ان کا ہونٹ کٹا ہوتا ہے, ان کا تالو کٹا ہوا ہوتا ہے. تو کیا یہ سرجری جو ہے یہ میگزیلوفیشل سرجری میں آتی ہے یا یہ بھی پلاسٹک سرجری میں ہی آتی ہے؟ یہ بیسیکلی شروع میں تو کمبینیشن تھا. جو پیڈیاٹرک سرجنز ہیں, جو بچوں کے ڈاکٹرز ہیں, جو سرجنز ہیں, وہ بھی اس کو ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب پلاسٹک سرجری نے بہت زیادہ اس کو ٹیک اوور کر لیا. تو پلاسٹک سرجری کا بہت ٹیکنیکل مشکل کام ہے اور اس میں ہونٹ پہ نشان پڑ جاتا ہے. یہ بیلنس کرنا ہونٹ کو کہ اس کی شیپ نہ خراب ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ناک بھی کافی خراب ہوتا ہے اس میں. ناک کی ایک سائڈ ڈیمیج, کیونکہ ہڈی نیچے سے بھی ختم ہوتی ہے. ایسے تالو ہے, اس میں بولنے کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو بولنے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ چیزیں کرنی پڑتی ہے کہ بچے کی جو آواز ہے وہ ناک سے آتی ہے. تو وہ تالو کی ریپیئر میں بھی مسلز انوالوڈ ہیں تاکہ ان کی اچھی ریپیئر ہو. اور اب لیٹسٹلی ہے وہ ایون مائکروسکوپ پہ کرتے ہیں یہ ریپیئر. اچھا. تو اس لیے اس کی بھی ٹیکنیکلٹی, اس کا بھی پورے کا پوری فیلڈ ہی علیحدہ ہے. تو یہ پلاسٹک سرجری میں ہی آتا ہے. اور اس کی بھی سرجری کی ڈیٹیلز ہیں کہ جی ہونٹ کی جو سرجری ہے وہ 3 ماہ پہ ہوتی ہے, اور جو تالو ہے وہ 1 سال پہ ہوتا ہے. تو کئی دفعہ آپ کو ہفتے بعد ہی فون آتا ہے جی بچہ پیدا ہوا ہے, اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہے, تو کیا کریں. تو 1 ہفتے میں شروع میں ٹیشو میں مولڈ ہو سکتا ہے, وہ گیپ قریب ہو سکتا ہے. اگر آپ ٹیپ بھی لگائیں, سادہ صحیح سمپل ٹیپ بھی لگا دیں, تو اس سے بھی ہم اس کو نیم بولتے ہیں کہ ایک ڈیوائس آتا ہے جس سے ہونٹ قریب ہو جاتا ہے. تو سرجری آسان ہوتی ہے
اور رزلٹ اچھا ہوتا ہے. لیکن سرجری 3 ماہ پہ ہوتی ہے اس کی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ کلیفٹ پیلٹ ہونے کی وجوہات مختصر سی اور آسان زبان میں ہمارے ناظرین کے لیے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں بچے ایسا پیدا ہوتے ہیں جو کلیفٹ پیلٹ میں ہوتے ہیں؟ جس طرح ہمارے یہاں بہت سی تہمتیں ہوتی ہیں، ان میں سے یہ اچھا یہ چاند گرہن لگ گیا. ایسا نہیں ہے، اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. کچھ ماں کی طرف سے ہیں، کچھ پیرنٹس دونوں کی طرف سے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں جینیٹک فیکٹرز. تو وہ دونوں مل کے جو بچے کے اندر جاتے ہیں، کروموسومز جاتے ہیں یا جینز جاتے ہیں، وہ کئی دفعہ کمبینیشن ایسے بن جاتے ہیں جس سے ڈیفیکٹ پیدا ہوتے ہیں. تو باہر کے فیکٹرز میں وائٹامن کی کمی، اس میں فولک ایسڈ وائٹامن ہوتا ہے. نمبر 2 اسموکنگ کرتا ہے یا کوئی الکوہل یا شراب پیتا ہے، اس سے بھی فیکٹرز ہیں. جیسے ہم اسکردو یا گلگت بلتستان میں جاتے ہیں تو وہاں کے ایریا میں کامن ہے، تو وہاں ہو سکتا ہے وائٹامن کی کمی ہو جس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. شاید پہاڑی علاقہ تو کچھ اور کچھ اس طرح کے ایشوز آ سکتے ہوں گے. اس لیے آج جتنی بھی حاملہ خواتین ہیں ان کو فولک ایسڈ کی گولی دی جاتی ہے ساتھ میں. وہ اس طرح کے ڈیفیکٹس کو کور کرتی ہے. اچھا. اور دوسری بات ہے کہ الٹرا ساؤنڈ بھی لازمی کروانا چاہیے. تو ایک 3 ماہ پہ ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں جس کو ہم انوملی اسکین کہتے ہیں. 12 ویکس پہ یا 18 ویکس پہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا مسئلے ہیں. تو اب تو سائنس ترقی کر گئی، پاکستان میں بھی اویلیبل نہیں ہے، لیکن انٹرا یوٹرائن سرجری بھی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے ابھی ایک ذکر کیا ہے کہ وہ ایک سمپل ٹیپ لگا دیتے ہیں تو اس سے وہ ری یونین ہونے کے چانسز جو ہیں ذرا تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں. اس کو تھوڑا سا بریفلی آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ وہ پیدائش کی کتنی دیر کے بعد ہم اس کو لگا سکتے ہیں اور وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی ایکسپرٹ لگائے گا یا گھر پہ لوگ جو موجود ہیں وہ بھی اس کام کو کر سکتے ہیں؟ سو 2 باتیں میں نے اس میں اہم ہے. ایک یہ کہ بچوں کو فیڈنگ کیسے کرائی جائے، کیونکہ بچے کی سکشن نہیں بن سکتی، وہ گیپ ہوتا ہے ہونٹ میں بھی اور اوپر تالو میں بھی. تو جس طرح فیڈ کرنے کے لیے بچوں کو، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لانگ نپل ہم کہتے ہیں، بوٹل ایسی لی جائیں جس کے لیے اسپیشل نپلز آتے ہیں، وہ لمبے ہوتے ہیں گلے تک جا کے آپ کو بچہ ایزیلی، اور اس کا سوراخ بڑا ہو. صحیح. نمبر 3 یہ کہ اس کو جب لٹایا جائے، کیونکہ اس کا ریفلیکس اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا تو وہ سانس کی نالی میں جا سکتا ہے. تو آپ گود میں اس کا سر اونچا رکھیں. صحیح. اور جب وہ بچہ دودھ پی لے تو اس کو گردن کے ساتھ لگا کے یا چھاتی کے ساتھ لگا کے، تو ہم برپنگ جسے کہتے ہیں، اس کو بار بار ڈکار دلوانا چاہیے. یہ 4-5 باتیں فیڈنگ میں. نمبر 2 ہے ٹیپنگ کا. تو ٹیپنگ کے لیے بہت سی ویڈیوز اویلیبل ہیں. اب تو یوٹیوب پہ ہر بندہ ہی آلموسٹ دیکھتا ہے. تو وہاں بھی ہے کہ ٹیپنگ کیسے اپلائی کرتی ہیں. کلیفٹ لپ اینڈ پیلٹ میں، لپ میں ہوتی ہے بیسیکلی، کیسے ٹیپ لگاتے ہیں. تو ڈیوائسز بھی بہت سے اویلیبل ہیں، لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں تو ایٹ لیسٹ آپ سمپل جو ٹیپ ملتی ہے یا اسٹیری اسٹرپ کے نام سے آتی ہیں وہ بھی لگا کے، تو ایک طرف لگائیں گے آپ، لگا کے پل کریں گے اور پھر دوسری طرف لگائیں گے تاکہ وہ قریب ہو جائے آپس میں. اچھا، چھوٹی سی تکنیک ہے. مطلب ایک سرجیکل ٹیپس آتی ہیں، ایک ٹیپ آتی ہیں جو سوچرز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مطلب ہم اسکن کو جوڑنے کے لیے سوچرز اسی کے نام میں وہ اسٹیری اسٹرپ کے نام سے آتی ہے. وہ چھوٹے شہروں میں تو نہیں ہوں گی لیکن بڑے شہروں میں اویلیبل ہیں. تو چھوٹے شہروں میں پھر بھی یہ ٹیپ بھی چل سکتی ہے. صحیح. کہ آپ پہلے ایک طرف لگائیں ٹیپ کو، وہ ایک ٹنکچر ملتا ہے وہ لگائیں گے، اس سے ذرا اچھا وہ چپک جاتی ہے صحیح طرح. تو پھر پل کر کے پھر دوسری طرف لگائیں تاکہ اس سے گیپ کم ہو جائے. اور اگر نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ وزٹ کر لیں کسی بھی ایسے ڈاکٹر جو کہ ڈیل کرتا ہے. تو کوئی بھی پلاسٹک سرجن ہے یا بچوں کا ڈاکٹر وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں تو وہ آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی سرجری جب کی جاتی ہے، کلیفٹ پیلٹ کی اور ہونٹ کی سرجری کی جاتی ہے، تو آج کل اس کی کامیابی کا ریشو کیا ہے اور کس عمر میں یہ سرجری کروا لینی چاہیے؟ جو ہونٹ کی سرجری ہے وہ سب سے پہلے ہوتی ہے. جی. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جبڑا یا جو دانت بھی سامنے والے باہر آ رہے ہوتے ہیں. جی. تو وہ اس سے وہ واپس چلے آتے ہیں، اس کی الائنمنٹ اچھی ہو جاتی ہے. صحیح. اور دوسرے کہ جتنی جلدی کراتے ہیں اس پہ نشان بھی کم پڑتا ہے. صحیح. تو اس کی سکسیس بہت زیادہ ہے، جتنا جس کا ایکسپیرینس سرجن کا ہے اس لحاظ سے ہی اچھا رزلٹ آتا ہے. کلیفٹ سرجن اب سیپریٹ علیحدہ بھی کرتے ہیں. اور پاکستان کے آلموسٹ سب بڑے ہسپتالوں میں یہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. کچھ این جی اوز ہیں جیسے اسمائل ٹرین کے نام سے ہے، کلیپ کے نام سے، وہ اس کو فری کر رہے ہیں. جو کہ باہر سے فنڈنگ آتی ہے وہ اس کو فری آف کاسٹ بھی کرتے ہیں. تو 3 ماہ پہ پہلی سرجری ہے جو کہ ہونٹ کی ہے. صحیح. اور اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، اس لیے یہ لازمی، یعنی پیدائش سے لے کر 3 ماہ تین ماہ پہ ہوتی ہے. 3 ماہ کا ہو جائے تو پھر اس میں 3 چیزیں ہم کہتے ہیں کہ بچے کا وزن 10 پاؤنڈز ہو، یعنی 4 کلو ہو، 4 سے 5، اس کی ایچ پی 10 ہو. جی. اور 10 ویکس یعنی کہ آلموسٹ 3 ماہ بنتے ہیں. 3 ماہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور دوسری تالو کی سرجری وہ 1 سال پہ ہوتی ہے. اس میں گروتھ اتنی بچے کی ہو جاتی ہے کہ بولنے سے پہلے وہ بھی کرانا لازمی ہے، ورنہ بولنے میں مسئلہ ہوگا. سرجری ایک ہی ہوتی ہے یا مختلف قسم کے ٹائم پہ کوئی 2 3 4 سرجریز ہوتی ہیں اس کی؟ اچھا، اس کی سرجریز کافی ساری ہیں. اچھا. 3 ماہ پہ ہونٹ کی سرجری، 1 سال پہ تالو کی، پھر ہم دانتوں کے لیے، کیونکہ جہاں سے وہ کلیفٹ ہوتا ہے، جہاں پہ سوراخ بنا ہوتا ہے وہاں وہ دانت بھی مس ہوتا ہے. صحیح. تو اس کے لیے سرجری بھی ہم 7 1 سال پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کروا سکتے ہیں. صحیح.
اسکول جانے سے پہلے اگر کوئی ہونٹ میں الائنمنٹ اچھی نہیں رہی ہے, کوئی نشان برا بنا ہوا ہے, تو وہ مائنر سرجری بھی کر سکتے ہیں. تو 3 ماہ پہ, 1 سال پہ, پھر اسکول جانے سے پہلے ضروری چیک اپ کروا لیں. 7 سال پہ آپ کی ہونٹ جو دانتوں کی سرجری, اور پھر بڑا ہونے پہ 14-15 سال پہ اور 16 سال پہ, 16 سال پہ ناک کی سرجری اور 14-15 سال پہ آپ کی جا بون کی سرجری, یا اگر جبڑا بہت پیچھے ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے. اچھا, مطلب 3 ماہ سے لے کر 14-15 سال کی عمر تک یہ سرجری جو ہے ٹوٹلی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور بچہ نارمل سب کچھ ہو جاتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, مزید کچھ جانتے ہیں. معزز خواتین و حضرات, وقت ہوا ہے ایک وقفے کا, اور وقفے پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ موٹاپے کے لیے ہم کاسمیٹک سرجری سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت, دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات. ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں موٹاپے کا علاج اور کاسمیٹک سرجری یا پلاسٹک سرجری کا رول. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں سیڈنٹری لائف ہے, اسی طرح خواتین ہیں, پریگننسی ہوتی ہے اور ان کے ہاں سیزیرینز ہو رہے ہیں, بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اور وہ ویٹ پٹ آن کر جاتے ہیں, اسکن لٹک جاتی ہے, فیٹس, لوور ایبڈومن فیٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اور سننے میں آیا ہے کہ جی لائپوسیکشنز اور پلاسٹک سرجری جو ہے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے ان کو ری شیپ کرنے میں. بتائیں مجھے کہ پلاسٹک سرجری کا کردار کیا ہے یہاں پر. پہلے تو یہ کہ پلاسٹک جو کاسمیٹک جو سرجری جو دوسرا حصہ ہم نے کہا تھا اینڈ پہ ڈسکس کریں گے, تو اس کا بھی پورا, جیسے ہم نے بالوں کو ڈسکس کیا, ناک کو ڈسکس کیا, ایسے ہونٹوں کو, شیپ کو, لائنز کو, ایسے فیمیل میں بریسٹ ہیں یا پیٹ سلم کرنے والا, یہ وہ سرجری ساری کی ساری اویلیبل ہیں. صحیح. تو لائپوسکشن کے بارے میں ہے کہ سیف نہیں ہے, حالانکہ آلموسٹ ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ٹوٹلی سیف ہے, 99% سیف آپریشن ہے. لائپوسکشن میں ہم ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے چربی نکال سکتے ہیں. صحیح. یہ وہ چربی ہے جو اسکن کے نیچے ہوتی ہے, اسے ہم سب کوٹینیس فیٹ بولتے ہیں, یا اسکن کی فیٹ جو پیٹ کے اندر ہے وہ نہیں نکال سکتے. تو اس میں ہمیں یہ فرق کرنا ہوتا ہے کہ جو وہ چربی نکالتے ہیں وہ اسکن کے نیچے. فیمیلز میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اسکن کے نیچے چربی زیادہ کٹھی ہوتی ہے, لو ہینڈلز یا سائڈوں پہ یا بیک پہ یا ہپس پہ. میل میں پیٹ کے اندر چربی زیادہ ہوتی ہے, وہ ذرا کم آپ نکال نہیں سکتے, وہ ڈائٹنگ سے جائے گا. تو جو بھی اوور ویٹ ہے, اوور ویٹ ہم اسے کہتے ہیں جس کا باڈی کا اور ہائٹ کا اور ویٹ کا ریشو جو BMI کہلاتا ہے, وہ 30 سے اندر ہے. نارمل 25 ہے, تو 30 سے کم ہو تو ہم کہتے ہیں اوور ویٹ ہے. 30 سے اوپر چلا گیا اسے اوبیز بولتے ہیں, اور جو 35 سے اوپر اسے سپر اوبیز یا ماربڈ اوبیز کہتے ہیں. تو ایسے لوگ جو کہ اوبیسٹی میں آ گئے ہیں ان کو تو ویٹ کم کرنا چاہیے. اس میں ڈائٹنگ ہے, 70% رول ڈائٹ کا ہی ہے. اچھا. جس میں اپنے پروٹین ڈائٹ لینی ہے, کاربوہائیڈریٹ نہیں لینی. باقی جو ہے وہ آپ کتنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, جو کیلریز آپ نے کھائی ہیں سارا دن بیٹھنے کے بجائے کوئی ایکٹیویٹی کریں, کوئی واک کریں, کوئی رننگ کر لیں, اس سے بھی کیلریز برن ہو جائیں گی, تو آپ کا ویٹ نہیں بڑھے گا. تو وزن کم کرنا یہ تو سب سے بیسٹ ہے. جو ایریا وزن کم کوشش آپ نے بہت کر لی, لیکن کچھ ہوتے ہیں ریزسٹنٹ ایریا ہوتے ہیں, وہ بہت نہیں جاتے, جو مرضی کوشش کر لیں, اسپیشلی سائڈوں کی فیٹ ہے, یہ لڑکوں میں چھاتی کی فیٹ ہے, یہ نہیں جاتی. اس کے لیے بیسٹ لائپوسکشن ہے. تو بیسیکلی باڈی کو کنٹورنگ یا شیپ میں لانے کے لیے, نمبر 2 جو ڈائٹ ریزسٹنٹ فیٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے صحیح وہ لائپوسکشن ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا سوال تھا جی کہ جو پریگنینسی کے بعد پیٹ لٹک جاتا ہے, تو بالکل صحیح ہے. اس میں صرف ایک پیٹ لٹکنا نہیں ہے یا اسکن کا لٹکنا نہیں ہے, اس میں فیٹ بھی ایکسٹرا ہوتی ہے, اور سب سے اہم ہوتا ہے مسلس بھی لوز ہو جاتے ہیں. ہر پریگنینسی میں یا 3 پریگنینسی کے بعد جا کے لوز ہو کے وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کر بھی لیں, جتنی مرضی ایکسرسائز کر لیں, وہ مسلس ٹائٹ نہیں ہو سکتے. صحیح. تو اس کے لیے ٹمی ٹیک سرجری ہم کہتے ہیں, ایبڈومینوپلاسٹی. تو لائپوسکشن ہے کٹنگ کے بغیر فیٹ نکالنا. ٹمی ٹیک میں جو لٹکا ہوا ماس ہے وہ بھی ریموو کرتے ہیں, مسلس کو بھی ٹائٹ کرتے ہیں, اور ساتھ میں لائپوسکشن کر کے آپ کی فیٹ بھی نکالتے ہیں. صحیح. تو ان دونوں میں فرق ہے. تو ایسی فیمیل, ایسی خواتین جن کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے, پیٹ لٹک گیا ہے, پیٹ لوز ہے, وزن پھر بھی نارمل کنڈیشن میں ہے, تو ان کے لیے یہ ایبڈومینوپلاسٹی یا ٹمی ٹیک سرجری سوٹ کرتی ہے. اچھا. تو لائپوسکشن اس کا پارٹ ہی ہے, لیکن ایسے لوگ جن کا لٹکا ہوا ماس نہیں ہے زیادہ, تھوڑا بہت تو لائپوسکشن سے بھی کور ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا جی, مطلب اس کے لیے جو لائپوسکشن ہے اس میں سمپلی فیٹ نکالی جاتی ہے جو اسکن کے نیچے ہے, اور جو آپ نے بتایا کہ پیٹ کے اندر ہے اس فیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں پڑے گا. اچھا. اس کے لیے بھی کوئی سرجری ہوتی ہے یا وہ صرف ڈائٹ سے کنٹرول کیا؟ وہ ڈائٹ سے ہی کنٹرول ہوگا. اچھا. تو لائپوسکشن میں فیٹ نکالتے ہیں, ٹمی ٹیک میں اسکن بھی کٹ کرتے ہیں, تو دونوں میں بس یہی فرق ہے. اچھا. تو جو ٹمی ٹک کیا جاتا ہے جس میں اسکن کاٹ دیتی ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں؟
پہلے تو نقصانات ضرور بتائیں ہمیں. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ لائپوسیکشن میں کٹ نہیں لگتا تو وہ تو ٹوٹلی سیف آپریشن ہے. اچھا ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے کہ جس میں کٹ لگنا ہے تو وہ جس طرح زخم خراب ہوتا ہے اس کا مین ایک ہی ہے کہ اس میں زخم خراب ہو سکتا ہے. وہ کسی بھی سرجری میں جس میں کٹ لگتا ہے زخم خراب ہو سکتا ہے. اچھا. تو اگر آپ کا ویٹ نارمل لمٹس میں بہت زیادہ آپ اوبیز نہیں ہے تو اس کی کمپلیکیشن بھی بہت کم ہے. اچھا. تو جتنا ہم نکالیں گے وہ چونکہ کٹ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, جیسے سی سیکشن میں کٹ آتا ہے اس سے تھوڑا بڑا کٹ ہوتا ہے تو اس میں زخم خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور اس سے کوئی خاص کمپلیکیشن اچھا, کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے اس طرح کی نہیں ہے کوئی. آپ مطلب کوئی ان کے ویکنیس ہو جاتی ہو یا بعد میں ان کے اندر کوئی اور ایسے فردر کوئی کمپلیکیشن آ جاتی ہے؟ کیونکہ یہ اسکن کی سرجری ہے تو آپ نے اسکن کو ٹائٹ کیا ہے جی, تو آپ پیٹ کے اندر تو گئے ہی نہیں ہیں, تو اس لیے کوئی لنک نہیں کسی اور چیز سے, تو اس لیے وہ کوئی کیسی کمپلیکیشن نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ اسکن کاٹ دیتے ہیں اور وہ اسٹچ کرتے ہیں تو کیا وہ وونڈ پراپر ہیل ہونے کے بعد دوبارہ وہاں پہ کوئی چانسز ہوتے ہیں کہ یہ دوبارہ کٹ جائے گا یا یہاں پر کوئی کسی قسم کی ان دا لانگ رن جا کے کوئی انفیکشن ہو جائے گی؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. جو ٹائٹ کرتے ہیں وہ بھی پرماننٹ ہوتا ہے جی, اور جو اسکن کٹنگ کر کے اسٹچ کرتے ہیں وہ 2 ہفتے چاہیے مکمل ہیلنگ کے لیے. اچھا, 2 ہفتے میں زخم ٹھیک ہو جائے پھر لانگ ٹرم کوئی ایسا سائڈ افیکٹ نہیں ہے, یہ پرماننٹ رزلٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ٹمی ٹیک کا رزلٹ لانگ لائف ہے, یعنی لائف لانگ ہے. ایسا نہیں کہ کوئی عرصے بعد دوبارہ آپ وزن کو مینٹین کریں, ویٹ آپ پٹ آن نہ کریں زیادہ, تو آپ کا رزلٹ لائف لانگ چلتا ہے. صحیح ہے. اس لیے یہ فائنل سرجری کہتے ہیں کہ فیملی کمپلیٹ ہوگی, اب بچے ہو گئے ہیں, اب تھوڑا سا باڈی کو ریشیپ کرنا ہے, تو اب آپ ٹمی ٹیک کروا کے اس کے اگلے جتنی بھی لائف ہے وہ آپ کو مینٹین رہے گا. اچھا, جو ٹمی ٹیک سرجری ہے یہ خواتین میں زیادہ پاپولر ہے یا مرد بھی کروا سکتے ہیں اس کو؟ خواتین میں پاپولر اس لیے ہے پریگنینسی کی وجہ سے, کیونکہ پریگنینسی ہو کے اسکن لوز ہو جاتی ہے, مسل لوز ہوتے ہیں تو مسلس کو بھی ٹائٹ کرنا ہوتا ہے. صحیح. میلز میں اتنا اسکن لٹکتی نہیں ہے, پیٹ ویسے بڑا ہوتا ہے تو وہ اکثر پیٹ کے اندر فیٹ ہوتی ہے, وہ ڈائٹنگ سے جاتی ہے. لیکن جو باہر والی فیٹ ہے, جو اسکن کے نیچے فیٹ ہے, اگر وہ انچ سے زیادہ ہے تو وہ آپ لائپوسیکشن سے نکال سکتے ہیں. اچھا, وہ اگر نکال دی جائے تو کیا وہ جو اسکن لٹکی ہوئی ہے وہ دوبارہ ٹائٹ ہو سکتی ہے ایکسرسائز اگر تو اس کے ڈفرینٹ گریڈنگ ہوتی ہے, اگر تھوڑی لٹکی ہوئی تو خود ہی ٹائٹ ہو جاتی ہے. اچھا, لائپوسیکشن بھی چونکہ اندر ایک گیپ بن جاتا ہے, گیپ بنتا ہے, تو آپ نے کمپریشن گارمنٹس دیتے ہیں, صحیح, مساج کرتے ہیں, جس سے وہ اسکن ساتھ میں کانٹریکٹ کر جاتی ہے. صحیح. جیسے جیسے نیچے والا اسٹرکچر کم ہوا تو آؤٹر اسکن بھی اڈاپٹ کر لیتی ہے. صحیح. لیکن بہت لٹکا ہوا ہے تو وہ اسکن اتنی اسٹریچ ہو سکے کہ واپس نہیں جا سکتی. اچھا, تو لٹکا ہوا بہت نہ ہو, اگر بہت لٹکا ہو تو پھر اس کے لیے بھی ٹمی ٹک ہی ہے. اچھا, پھر اس کے لیے لازمی طور پہ ہمیں ٹمی ٹک ہی کروانا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مستقل اس کا رزلٹ ہوتا ہے یا کہ ایک عرصے کے بعد جا کے دوبارہ جنہوں نے لائپوسیکشن کروایا ان کی وہ جو کیوٹی بلڈ ہو چکی ہے وہاں پہ فیٹ دوبارہ ایکیومولیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہی فائدہ ہے سرجیکل لائپوسیکشن کا جی, کہ آپ فیٹ سیلز کو نکال دیتے ہیں. بہت سے متس ہیں لائپوسیکشن میں کہ نہیں باڈی ڈی شیپ ہو جاتی ہے, دوبارہ فیٹ آ جاتی ہے, تو جو ہم نے فیٹ نکالی ہے وہاں فیٹ کے سیلز نکال دیتے ہیں, تو پوری یعنی فزیکلی فیٹ باہر آ گئی, تو وہاں فیٹ کے سیلز ہیں نہیں, تو وہ اسکن کے نیچے فیٹ نہیں آتی دوبارہ. لیکن اگر آپ نے وزن بڑھا لیا ہے, 10 کلو وزن بڑھا لیا ہے, تو پھر فیٹ تو آئے گی نا باڈی میں, تو کہیں اور ہوگی, یعنی شولڈر بڑے ہوں گے, تھائز بڑی ہو جائیں گی, لیکن پیٹ کے اوپر فیٹ نہیں آئے گی. یا دوسرا ہوتا ہے پیٹ کے اندر فیٹ چلی جاتی ہے, تو باہر نہیں فیٹ آتی, اس لیے یہ لائف لانگ یا پرماننٹ رزلٹ ہی ہے. اچھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے دیکھا ہے بعض مرد حضرات جو ہیں ان کی بریسٹ بڑھ جاتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب وزن پٹ آن ہوتا ہے تو وہاں پر نظر آتا ہے باقاعدہ, اور بلکہ کئی دفعہ تو میں نے نوجوان لڑکوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ ویسے تو سلم ہوتے ہیں لیکن ان کی جو چیسٹ ہے وہ کافی بڑی ہوئی ہوتی ہے, پرومیننٹ ہوتی ہے. تو یہ بھی کوئی پلاسٹک سرجری کے زمرے میں اس کی آتی ہے کیا؟ اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو گائنوکمیسٹیا کہتے ہیں, یہ گائنو ہم بولتے ہیں. یہ چیسٹ فیٹ بڑھ جاتی ہے زیادہ. آج کل اس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے, برگرز اور پیزا پہ زیادہ ہمارا رجحان ہے, تو اس سے آپ کی کاربوہائیڈریٹس جتنا زیادہ لیں گے. بالکل. تو اگر آپ کی 13-14 سال کی ایج میں آپ نے ویٹ بہت بڑھایا ہوا ہے پہلے بچے کا, تو فیمیل ہارمون کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. صحیح. اس سے یہ گروتھ ہو جاتی ہے, تو یہ گروتھ پھر واپس نہیں جاتی. آپ وزن کم بھی کر لیتے ہیں لیکن جو وہ گلینڈ بن جاتا ہے, جو میل بریسٹ ٹیشو بن جاتا ہے, وہ نہیں واپس جاتا, وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے, جاتا نہیں ہے. تو اس کے بھی 2 کمپوننٹ ہیں, ایک اس میں فیٹ ہوتی ہے اور دوسرا اس میں ہم ٹیشو بولتے ہیں, گلینڈ بولتے ہیں. تو فیٹ تو کچھ پھر بھی 15-20% کم ہو جائے گی, وہ ٹیشو نہیں جائے گا. تو اس کے لیے بھی سرجیکل ہے, لیکن فائدہ وہی ہے کہ سرجری بہت سیف ہے. اس کی بھی بغیر کسی کٹ کے سمجھو ہو جاتی ہے. چھوٹے سوراخ سے ہم لائپوسیکشن کر لیتے ہیں اور پورا کا پورا جو ٹیشو نیا بن گیا ہے, گلینڈ جسے کہتے ہیں, وہ ریموو ہو سکتا ہے. اچھا. تو یہ بھی ٹوٹلی سیف آپریشن ہے اور بڑا اچھا ہے اس کا رزلٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ مطلب جب آپ نے وہ ساری لائپوسیکشن کر لی اس میں بھی, تو کیا اسکن اس کی بھی ٹائٹ ہو جاتی ہے یا لوز رہتی ہے؟ بالکل, اس کی بھی وہی گریڈنگ ہے. اگر اسکن بہت لٹکی ہوئی ہے تو پھر آپ کو اسکن کی کٹنگ کا پروسیجر کرنا پڑتا ہے. اگر نہیں لٹکا ہوا, گریڈ 1 یا 2A ہم کہتے ہیں, ایون 2B کیسز میں بھی,
ہم اسکن نہیں کٹنگ کرتے صحیح. تو وہ اسکن ساتھ لگ جاتی ہے. چھوٹی موٹی لڑکی جو ہوتی ہے وہ ساتھ لگ جاتی ہے, لیکن اگر زیادہ لٹکا ہوا ہے بہت ہی جو کہ واپس نہیں جا سکتی, اس کی پھر اسکن کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے. اچھا, اسکن اس کی بھی کٹنگ کر کے تو پھر اس کو ری شیپ کر لیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی اہم بات اس میں جو ہے, ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات ہوئی تھی کہ اسکن جل جاتی ہے. اب اسکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ عام طور پہ خواتین گھروں میں کوکنگ کرتی ہیں اور آگ کے ساتھ ان کا بہت زیادہ ریلیشن رہتا ہے, اور اکثر و بیشتر برن کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں جن میں اسکن برن ہوئی لیکن اس کے بعد ہیلنگ کے بعد اس کار ایک بہت بڑا سا بن گیا, بازو اگر جل گیا تو وہ بازو تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے, یا کہ جسم کے کسی حصے پر اسکار بہت موٹا سا بن جاتا ہے. تو پلاسٹک سرجری اس میں کتنی ہیلپ فل ہے؟ اچھا, ایک تو آپ کے ماشاء اللہ پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے جی, تو بہت پاپولر ہے, تو میں نے اس لیے ہی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پریونشن پہ تو لازمی میں 1 منٹ بات کرنا چاہوں کہ ہمیں ہماری قوم میں ہمارے لوگوں میں پریونشن کی کمی ہے, ہمیں احتیاط نہیں کرتے. جیسے بجلی کے تاروں میں پڑی ہیں, چھوٹے بچے انگلیاں رہتی ہیں اس سے برن ہو جاتا ہے. ایسے سلنڈر ہیں, چولہا بند کرنا بھول گیا, ایسے لو کوالٹی گاڑیوں میں ہم نے سلنڈر لگائے ہوئے ہیں وہ پھٹ سکتے ہیں. ایسے آگ کا ہم بہت احتیاط نہیں کرتے. تو پریونشن سے 70-80% کام رک سکتا ہے. تو برن کے کیسز ہی کم ہوں, کیونکہ برن ایک ایسی چیز ہے جو جل گیا وہ ہم جتنی مرضی اچھی اسکن لگا لیں وہ اوریجنل سے میچ نہیں کرتی. تو اس لیے اس کی پریونشن بہت ضروری ہے. اس کے لیے نمبر 2, جب کچھ بھی بندے سے آگ لگی ہے, جل گیا ہے, تو جو پہلا کام کرنا ہے وہ ہے پانی, سادہ ٹیپ واٹر جسے کہتے ہیں, سادہ پانی, وہ اس کو 15 منٹ کم سے کم اس کو گرائیں تاکہ وہ کولنگ ہو جائے, ٹھنڈا ہو جائے, اس کے افیکٹ وہی ختم ہو جائے. صحیح. کئی دفعہ ہوتا ہے نہیں بس وہ چیز وہیں کہ وہیں رہ گئی ہے اور پانی نہیں گرایا جی, اوپر دانے بن جائیں گے یا اسکن خراب ہو گئی ہے, تو اس لیے وہ نہیں کرتے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلا اصول یہی ہے. تو باقی کی چیزیں اور چیزیں لگانے کے بجائے آپ ہاسپٹل میں آئیں, اس کی ٹریٹمنٹ میں بھی گریڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے بھی ڈفرینٹ ہم نے بنائے ہوئے ہیں کیٹیگریز. تو اس میں گریڈ 1 اور 2 کو ہم کہتے ہیں جو کہ سپرفیشل یا اوپر برن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, گہرا نہیں ہوتا, یہ 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح. یہ کسی حکیم کے پاس وہ بھی آپ کو کوئی ملم دے دے گا, یتیم خانہ چلے جائے وہاں بھی بیٹھے ہوئے لوگ, وہ بھی آپ کو ملم لگا دیں گے, پٹی لگا دیں گے, وہ 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جانا ہے. صحیح. لیکن جو گریڈ 3 یا 4 ہے وہ گہرا ہے, وہ آپ جہاں سے مرضی کرائیں گے, وہ اسکن کافی جل گئی ہے تو اس کے لیے اسکن نہیں لگانی پڑتی ہے. صحیح. تو اس کے لیے آپ کو پلاسٹک سرجری کے ہی آنا چاہیے. صحیح. تو یہ اسیسمنٹ یا یہ کوالیفیکیشن کی کون سا گریڈنگ ہے یہ بھی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے آپ کو. صحیح. تو اگر کوئی حکیم ہے وہ تو سب کو ایک طریقے سے علاج کرے گا, لیکن ڈاکٹر میں یا پلاسٹک سرجن میں یہ فرق ہے, وہ بتا سکتا ہے کہ یہ گریڈ 1 اور 2 ہے, یہ سادہ پٹی سے ٹھیک ہونے والا ہے, یہ گہرا ہے, اس کو فوری طور پہ اسکن ہی نہیں لگا دیں تاکہ جو پورا اسکن نے گلنا ہے, خراب ہونا ہے, پھر نئی اسکن لگنی ہے, اس سارے ایکسرسائز سے آپ کی بچت ہو جاتی ہے. صحیح. اور آپ کی زخم خراب ہونے کا چانس, انفیکشن خراب وہ بچ جاتا ہے. صحیح. تو اس لیے اسی گریڈنگ پہ بھی بڑا اہم ہے کہ آپ ہر ایک پاس نہ جائیں, آپ دکھا لیں. کچھ کام ہے جو پٹیوں سے ٹھیک ہو جائیں گے, کچھ وہ ہیں جو نئی اسکن لگانی پڑے گی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ اگر اسکن کو فوری طور پر ہٹا دیں جو جل چکی ہے اور اس کی جگہ پہ نئی اسکن لگا دیں, تو یہ والے کس گریڈنگ میں آتی ہے یہ چیز, اور مجھے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ اس کے لیے کتنی دیر میں ہاسپٹل جا کے یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کروایا جا سکتا ہے؟ بالکل, بہت اچھا آپ نے سوال اس لیے پوچھا کہ اس میں بہت کمی ہے. تو ایک تو ہمیں اسیسمنٹ کہ گریڈ کون سے والا ہے. تو گریڈ 3 اور 4 ہم بولتے ہیں جو فل اسکن جل گئی ہے, جس کا کلر وائٹ ہو گیا ہے, سفید کی طرح یا لیدر کی طرح ہو گیا ہے, یہ اسکن فل برن ہے. آپ اس پہ جو مرضی پٹی کر لیں گے, اس سے ٹھیک نہیں ہونا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو آپ کو اسکن ریپلیسمنٹ ہی چاہیے. نمبر 2, آپ کو جتنا جلدی آ سکتے ہیں اتنا زیادہ اچھا ہے, کیونکہ اس میں جو آپ کی اسکن جل جاتی ہے تو آپ کا پانی کا لاس ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ پہلے تو اسکن بچا رہی ہوتی ہے پانی کو پسینے کے ذریعے اور باقی باڈی, اس میں آپ کا لاس ہو رہا ہے. تو آپ کو واٹر ریپلیسمنٹ کرنا ہے, تو آپ کو ڈرپ لگا کے بیلنس باڈی کا رکھنا ہے. کئی ڈیتھ اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ کا اسکن زیادہ جل گئی ہے, 40% 50% برن ہے, تو پانی پورا ریپلیس نہیں ہوا, پانی کم ہو گیا, جس سے گردوں پہ اثر پڑ گیا, تو گردے فیل ہو گئے, تو وہ پھر ایک سے سائیکل سٹارٹ ہوا, تو آپ پہ قابو میں نہیں آ سکتا وہ. تو اس لیے آپ کو جب بھی برن زیادہ ہے, 10% سے زیادہ برن ہے, تو آپ کو ضرور کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے جو کہ سمجھتا ہو اس کی گریڈنگ کیسے ہوتی ہے اور کون سے وہ زخم ہیں جو کہ فوراً علاج کرنے والے ہیں. وہ بھی آج کل جو ٹرینڈ ہے کہ ودن 24 آور ٹو 48 آورس یا میکسیمم 3 دن کہہ لیں, اس کے اندر نئی اسکن لگ جائے, صرف ان میں جن کا زخم فل تھکنس جلے ہوئے ہیں. صحیح. ہر ایک میں نہیں لگانی, تو وہ لوگ تھوڑے ہوں گے, تو زیادہ تر ہوتے ہیں جو کم جلے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ہم ویسے ٹھیک کرتے ہیں. لیکن ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہ زیادہ ہے, ان میں فوراً اسکن نہیں لگا دیں گے تو اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسکن کہاں سے لی جاتی ہے؟ مطلب اگر ایک اسکن مکمل طور پر اتنی یا بازو کی جل گئی ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک بڑا سا پیچ چاہیے ہے, تو وہ اسکن ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ اگر تو اس کی پرسنٹیج کے اکارڈنگلی اب روٹین میں پریفریبل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہی اسکن لگائی جائے.
جی کیونکہ کسی اور سے لگائیں گے تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گی, وہ باڈی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو وہ ڈیڈ ٹیشو سارا اتار کے وہ جتنا ایریا بنتا ہے, جیسے آپ نے بازو کی مثال دی, تو اپنی ہی ٹانگ سے اپنی ہی تھائی سے اسکن لیتے ہیں, وہ لے کے یہاں لگاتے ہیں, جہاں سے لیتے ہیں وہاں سے بال ہوتے ہیں, وہاں سے اسکن دوبارہ آ جاتی ہے. تو 2 ہفتے کے اندر اندر یہ اسکن نہیں سے لگائیں گے جڑ جائے کہ وہاں پہ واپس آ چکی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر اس لیے کوئی نقصان گریڈنگ میں آپ نے بتایا کہ ذرا ڈیپ اسکن چونکہ کٹ جاتی ہے, کئی دفعہ مسلس بھی انوالو ہو جاتے ہیں برن کے اندر, تو اس صورت میں جو اسکن لی جاتی ہے وہ سپرفیشلی لی جاتی ہے یا اس کو پورا کٹ دیا جاتا ہے وہاں پر؟ جو آپ نے بتایا کہ کئی دفعہ مسل انوالو ہوتے ہیں, جو روٹین کا برن ہے ہمارا جو آگ سے جلتا ہے یہ صرف اسکن تک رہتا ہے, اتنا گہرا نہیں ہوتا. اسکن پوری جلا دیتا ہے لیکن نیچے مسلس کو نہیں تنگ کرتا. دوسرا جو جس میں پٹھے جلتے ہیں وہ ہوتا ہے الیکٹرک برن. 11,000 بجلی کا یہ جھٹکا لگ گیا, تار کو پکڑ لیا, وہ جاتا ہے ڈیپ سے, وہ ہڈیوں کے تھرو جائے گا. صحیح. تو چونکہ ہڈیوں میں سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا تو وہ ہڈیوں کو جلا دیتا ہے, اس سے سائڈوں پہ مسلس برن ہو جاتے ہیں. صحیح. تو وہ ہے جس کو آپ کو پوری کی پوری چیزیں ریپلیس چاہیے. اگر آپ کی ہڈی برن ہوگی تو ہڈی نہیں لگانی پڑے گی, پٹھے ہیں تو وہ پٹھے لگانے پڑیں گے. وہ پھر پوری کی پوری ایک علیحدہ ہے کہ وہ برن کی کیٹیگری علیحدہ ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس میں اسکن اس طرح نہیں لگاتے اوپر. صحیح. وہ پورا گوشت نہیں لگاتے جو آپ بتا رہے ہیں, وہ کہیں اور سے لے کے لگاتے ہیں, چاہے وہ ٹانگ سے لے کے لگائیں تو وہ پورے کا پورا گوشت ہی نیا لگتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اسکن کے لیے ذرا مجھے دوبارہ سے بتائیں کہ وہ آپ نے ذکر کیا کہ پانی کے نیچے آپ اس کو رکھ دیں, اگر کوئی برن کر جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے, ٹوتھ پیسٹ نکالی جاتی ہے اور فوراً طور پر اس کو اپلائی کر دیا جاتا ہے. تو کون سا میتھڈ زیادہ بہتر ہے؟ اس میں پانی بہانے کا آپ نے ایک عمل بتایا, تو ذرا اس کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں. اگر کسی کو کوئی جل گیا ہے یا آگ لگی ہوئی تو پہلے تو اس کو بجھانا ہے آپ نے, اور اس بندے کو ایویکویٹ کرنا ہے, وہاں سے نکال دینا. جو کپڑے اس کے جلے میں ہیں کیونکہ وہ ساتھ میں کانٹیکٹ میں ہیں تو وہ ڈیمیج کر رہے ہیں, تو آپ نے وہ ریموو کرنے ہیں. اور اگلا کام جو سب سے اہم ہے وہ 15 منٹ کے لیے سادہ پانی, بہت ٹھنڈا نہ ہو بہت گرم نہ ہو, ٹیپ واٹر سادہ نل کا پانی کے ساتھ اسے اچھی طرح 10 سے 15 منٹ اس کو نہلائیں, تاکہ وہ اس حصے کو سارے نہلانے سے کئی دفعہ اس کا اپنا ٹمپریچر نہ لو ہو جائے, تو اس حصے کو اچھی طرح آپ پانی, کوئی انگلی ہے کوئی بازو ہے اس کو پانی کے نیچے رکھیں. اور کوئی اس طرح کی کریم نہ لگائیں کیونکہ کوئی بھی ایسی کریم لگانے سے وہ ڈیمیج کر سکتے, کسی میں کوئی کیمیکل ہو سکتا ہے. پہلے برنال بہت مشہور تھی, ہر بندہ اسی سے سمجھتا ٹھیک ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. تو سادہ مارکیٹ میں بہت سی کریم اویلیبل ہیں, آپ وہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ پاس ڈاکٹر جانے کا ٹائم نہیں ہے, یہ بہت تھوڑا سا برن ہے, تو سادہ پالیفیکس اویلیبل ہے. پالیفیکس کے نام سے, فسڈن کے نام سے بہت سی کریمیں اویلیبل ہیں, جو اینٹی بیکٹیریل کریمیں وہ آپ لگا دیں. کچھ بھی اور نہ لگائیں تو وہ لگا دیں. صحیح. اس میں ایک میں اضافہ یہ کروں گا کہ بچوں میں جو برن ہو جاتا ہے تو وہ پٹی بار بار چینج کرنے کا بڑا مسئلہ ہے کہ بچہ ہر دفعہ درد ہوگی کیونکہ اس کو 2 ہفتے لگ جاتے ہیں. جی. جو برن کم گہرے ہیں وہ بھی 2 ہفتے لے جاتے ہیں, 7 دن سے لے کے 2 ہفتے. تو پٹی چینج کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اب لیٹسٹ ٹریٹمنٹ کے اندر یہ ہے کہ پٹیاں ایسی اویلیبل ہیں جو کہ ایک دفعہ لگ جاتی ہے تو ساتھ چپک جاتی ہے. صحیح. وہ پھر 2 ہفتے لگی رہتی ہے جب تک زخم ٹھیک نہیں ہوتا, تو بار بار چینج کرنے کے آپ حاصل سے بچ جاتے ہیں. صحیح. تو اس لیے آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس آئیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں ایسی بتا سکتا ہے جو کہ آپ کے فائدے میں ہوں گی. اور اس دوسرا فائدہ کہ درد نہیں ہوگی, تیسرا نقصان اپنا زخم جلدی ٹھیک ہوگا اور نشان نہیں بنے گا. تو اگر کم گہرا ہے تو اس کا نشان بھی کم بنتا ہے. اچھا فائنلی ڈاکٹر صاحب وقت جو کہ ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا, تو ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے. مجھے یہ بتائیں کہ پلاسٹک سرجن یا کاسمیٹولوجسٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس جانے کے لیے کس عمر میں انسان کو اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ اپنی شیپ, اپنی خوبصورتی جو ہے وہ بحال رکھ سکے؟ ایک تو کہ ایڈلٹ کو ہم روٹین میں ڈیل کرتے ہیں اگر وہ کاسمیٹک کو سوچ رہا ہے. جی. جیسے کسی کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے, ناک کی ایک سائڈ بند ہے, یا ناک کی شیپ بہتر کریں تو وہ 16 سال کے بعد ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. صحیح. باقی جو ایجنگ والا فیس ہے, جیسے آنکھیں کے پردے لٹک جاتے ہیں یا چہرے میں جھریاں پڑ گئی, وہ روٹین میں 35 to 40 ایئرس کے بعد ہی سٹارٹ ہوتا ہے. صحیح. 30 سے پہلے میں تو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ ہم جائیں کسی پہ. کسی کے کوئی پرابلم ہے وہ ضرور کروائے. کوئی ڈیفارمیٹی کی دفعہ چہرہ ایک طرف کم ہوتا ہے ایک طرف پراپر ہوتا ہے, یا ہم اسے ہیمی فیشیل بولتے ہیں, وہ ہم کنٹور کر کے بیلنس کر دیتے ہیں. یا لیزر ہے, جیسے کسی کے بال آگے ہیں تو وہ لیزر سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. فیمیل ایسی جن کے بال بہت بلیک آ جاتے ہیں. تو یہ کچھ کام ہے جو کہ کرا سکتے ہیں آپ. لیکن روٹین میں جو ایجنگ والا ہم بات کر رہے ہیں, جو لٹکنے والا چہرے کا یا جھریوں کے لیے, وہ 35 to 40 کے یوزلی بعد ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور بڑی خوبصورت معلومات آپ نے ہمارے ناظرین کا ساتھ شیئر کی. معزز خواتین و حضرات, آج کے پروگرام میں یقیناً آپ نے سنا کہ ہم خوبصورت کس طرح سے رہ سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. کلیفٹ پیلیٹ کے بارے میں بات ہوئی, ہماری ریکنسٹرکشن سرجری کے بارے جیسے بات ہوئی, لپوسیکشن جو ہے وہ کس قدر محفوظ طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بات ہوئی, اور جب کوئی شخص جل جاتا ہے تو اس کی ریکنسٹرکشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے. یقیناً آپ نے آج کے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا.
اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صحت و تندرست رکھے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ صحت مند اور تندرست رکھے۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت۔ آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ نگہبان۔ صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت وہ ہے صبح و شام۔ صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت وہ ہے صبح و شام۔ ہر ایک کے نام اپنا پیغام صحت